جتنی چیزیں حلال قرار دی ہیں دنیا میں سب کی سب پاکیزہ ہے، طیب ہے۔ جو چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے وہ سب کیا ہے؟ پاکیزہ اور طیب ہے۔ ہاں یہ ضروری نہیں کہ جو طیب اور پاکیزہ وہ چیز کھائی جائے، یہ قلم ہے، حلال ہے کہ نہیں؟ حلال طیب ہے کوئی، جو بھی چیز حلال ہے وہ طیب اور پاکیزہ ہے، یہ چیز حلال ہے پاکیزہ ہے، کیا اس کو کھا سکتے؟ کیونکہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سوال آتا ہے کہ انسان کی منی پاک ہے یا ناپاک ہے، تو علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ پاک ہے، تو بہت سارے دوسرے مسلک والے کہتے ہیں پاک ہے تو کھاتے کیوں نہیں؟ تو اللہ کے بندے جو چیز پاک ہو ضروری نہیں کہ وہ کھائی جائے۔ لوہا یہ پاک ہے، کوئی کھاتا ہے لوہا؟ یہ پتھر پاک ہے، کوئی کھاتا ہے؟ تو ہر پاک چیز، ہر طیب چیز کھائی نہیں جاتی، لیکن یہ یاد رکھیں جتنی حلال ہے چیزیں وہ سب طیب اور پاک ہیں۔ جتنی چیزیں اللہ نے حلال قرار دی وہ سب طیب اور پاک ہے، اور جتنی چیزیں اللہ نے حرام قرار دی وہ سب خبیث ہے۔ تو سب کیا ہے؟ ناپاک تو نہیں ہے، خبیث ہے۔ اب انسان یہ کہتا ہے ہمارا ذہن بیڑی سگریٹ جتنی چیزیں یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے، اور حرام کیا ہے؟ جتنی چیزیں سب خبیث چیزیں ہیں۔ اب کہیں کہ نہیں، یہ تو اگر اپنا دماغ دوڑائے، اپنی معلومات کی وجہ سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ چیز پاک ہے، خبیث نہیں ہے، تو اللہ نے جو بھی چیز حلال قرار دی ہے وہ طیب اور پاکیزہ ہے، اور جو حرام قرار دی ہے وہ سب خبیث ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کا مال حلال طریقے سے کمایا ہوا، جتنی شرطیں میں نے بیان فرمائی وہ تمام شرطیں پائی جاتی ہیں، لیکن ایک شرط یہ ہے نصاب تک پہنچ گیا مال، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ زکوٰۃ والا مال حلال مال میں ملا رہا ہے، تو گویا یہ مال کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ آج یہ چیزیں عام ہیں، 5 لاکھ زکوٰۃ فرض ہے، 5 لاکھ کی زکوٰۃ فرض ہے، من مانی ادا کرتے ہیں، اس مہینے میں 50,000، اگلے مہینے میں، یعنی گویا یہ 5 لاکھ اپنی تجارت پہ ملایا ہوا ہے، جیسے من چاہتا ہے وہ 20,000 10,000 دیتے رہتا ہے۔ گویا جو مال آپ کا زکوٰۃ کا تھا اس کو آپ الگ نہیں کرتے ہیں، بلکہ راس المال ہی میں ملا کر کے رکھتے ہیں، تو اب یہ مال کیا ہو جائے؟ ناپاک ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال میں بھی زکوٰۃ کا مال ملا دیا جاتا ہے اللہ اس مال کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے کتنے ایسے بھائی ہیں جو صاحب مال تھے، صاحب زکوٰۃ تھے، زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے آج کنگال ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ تو دیتے رہے لیکن منمانی اپنے صحیح مال میں زکوٰۃ کو ملا کر اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، جتنا دل چاہا جیسے چاہا دیتے رہے، لہٰذا اللہ رب العالمین نے ان کے اس حرکت کی وجہ سے انہیں کنگال کر دیا۔ تو یہ چند اصول تھے جو اسلام میں رزق حلال کے اصول یا حلال کے آداب کے تعلق سے میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان فرمائی ہیں۔ اب مزدور کے تعلق سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ بہت ساری شکایتیں آج مزدوروں کی آتی رہتی ہیں، مزدوروں کی شکایتیں یا مزدوروں کے حقوق کے تعلق سے کئی چیزیں بار بار آتی رہتی ہیں، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ مزدوروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، یا تو خود ہم مزدور ہیں یا ہم کسی کو مزدوری پر رکھتے ہیں، کسی بھی طرح کی مزدوری، کسی بھی طرح کا جاب ہو، آجر اور اجیر جسے کہا جاتا ہے۔ بنیادی چیز جو جھگڑے ہوتے ہیں مزدوروں میں مالک میں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہوتا، نہ تو مزدور میں اور نہ ہی مالک میں خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان خود غرض بنا پھرتا ہے۔ کبھی کبھار مزدور خود غرض ہو جاتا ہے تو کبھی مالک خود غرض ہو جاتا ہے، مالک یہ چاہتا ہے مجھے فائدہ ملے، مزدور سے رات دن کام کرائے بس مجھے فائدہ مل جائے، تو یہاں پھر مزدور اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار مزدور خود غرض بن جاتا ہے، مالک نہیں دیکھ رہا ہے تو کام نہیں کرنا، 8 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں کوئی کام نہیں کیا، خود غرض اپنے آرام کی فکر ہے، لیکن مالک کا جو حق تھا اس کی کوئی فکر نہیں۔
تو یہی سب سے بنیادی وجہ ہے جو مزدور اور مالک کے جھگڑے کی وجہ ہے کہ ایک دوسرے میں خیر خواہی کا جذبہ نہیں پایا جاتا، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے میں جو خود غرضی پائی جاتی ہے، یہی بنیادی وجہ ہے جس سے آج چاہے مزدور یونین ہو یا مالکوں کی یونین ہو، اس میں ہمیشہ بنی رہتی ہے، لڑائی لڑتے رہتے ہیں۔ تو اسلام نے مزدوروں کے حقوق ہمیں بتلائے کہ مزدوروں کے حقوق کیا ہے۔ مزدور کے حقوق کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں خاص طور سے غلاموں کے بارے میں فرمایا، اخوان، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ غلاموں کو تو بیچا جاتا ہے، یہ مزدور آپ کی ملکیت نہیں، اسے بیچ نہیں سکتے آپ۔ اس کے باوجود آپ نے غلاموں کے تعلق سے یہ تصور دیا کہ گویا آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آپس میں جو اونچ نیچ کا فرق اس کو ختم کر دیا جائے، آپس میں جو اونچ نیچ کا جو فرق ہے اسے ختم کر دیا جائے، بلکہ دونوں بھائی بھائی بن کر کے رہے۔ معاشرتی مساوات اور آقائی کا جو تصور اسے ختم کر دیا جائے، تب جا کر کے ہم صحیح طریقے سے مزدور کے حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ ہم اسے اپنا بھائی سمجھیں، اور کیسا بھائی سمجھنا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ معاشرت میں استحصال کی ممانعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، مالک جو خود کھائے وہ کھلائے، جو پہنے وہ پہنائے۔ آج ہے کوئی ایسا مالک جو مزدور کو اتنی تنخواہ دے کہ میں عید پر اچھا کپڑا پہنتا ہوں، رمضان میں اچھا کھاتا ہوں، تو میں اچھا کھلاؤں اور اچھا پہناؤں؟ اور یہاں سب سے بڑا ظلم جو ہوتا ہے اس لائن میں دیکھا جائے تو علماء کرام پہ، اماموں پہ۔ آپ دیکھیے اکثر مساجد کے جو ذمہ داران یا ٹرسٹی ہیں، ان کی خود کی تنخواہیں، ان کے کھانے پینے رہنے کی اسٹائل ہزاروں لاکھوں میں، اور امام کی تنخواہ 7,000 8,000، جو ان کے گھر کا دودھ کا خرچہ ہے اس سے بھی کم۔ آپ بتائیے کہ جب غلام کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ غلام کو آپ کیا کریں؟ جو کھائیں وہ کھلائیں، جو پہنے وہی اسے پہنائے، یعنی اس کی کم سے کم اتنی تنخواہ ہو کہ عرف میں، معاشرے میں جس طرح کے صحیح طریقے سے زندگی گزاری جا سکتی ہے وہ اس تنخواہ میں گزارا کر سکے۔ سب ذمہ دار ہیں، چاہے مساجد ہو، مدارس ہو، کہ سب سے زیادہ ظلم آج جو کیا جاتا ہے وہ علماء کرام، ان کی صحیح تنخواہیں نہ دے کر۔ آج ایک مزدور کو آپ لائیے جو کاریگر ہو، 800 900 کی حاضری ہوتی ہے اس کی کم سے کم۔ کوئی ایک امام بتائے جس کی یہاں ڈیلی کے 800 ہو، یعنی گویا ہم نے امام کا درجہ مزدوروں سے بھی گرا دیا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نہ وہ تربیت ہے، نہ وہ تعلیم ہمیں مل پاتی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ جہاں ہم مزدوروں کے حقوق کا خیال رکھیں، اس سے پہلے ہم اماموں کے حقوق اور علماء کے حقوق کا خیال رکھیں، اس لیے کہ یہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ انہیں فارغ البال کر دیں، ابھی میں نے 1-2 دن پہلے پڑھا، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایک پیاز کی فکر ہو جائے تو میں مسئلہ بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر مجھے ایک پیاز کی فکر ہو جائے کہ آج مجھے پیاز گھر میں پہنچانا ہے، تو میں پیاز گھر میں پہنچاؤں گا یا مسئلے مسائل کے لیے کتابیں کھولوں گا؟ کیونکہ انسان جب فکر مند ہو جاتا ہے کسی چیز کے تعلق سے، اس کا ذہن کام نہیں کرتا۔ کسی انسان کی جاب نہیں لگ رہی ہے، وہ نماز میں آتا ہے، پورا دھیان اس کا رہتا ہے کب جاب لگے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، پورا دھیان ادھر ہے۔ اور آپ جس امام کو آگے کھڑے کیے ہوئے ہیں اس کا پورا دھیان، بیوی بیمار، بچے بیمار، ان کی فیس، پورا دھیان تو اس پہ لگا، کیا آپ کو نماز پڑھائے گا؟ کیا آپ کے حق میں دعائیں کرے گا؟ کیا آپ کے لیے تعلیم کا انتظام کرے گا، تربیت کا انتظام کرے گا؟ تو یہاں اس چیز کو جاننا بیحد ضروری ہے۔ اور یہ سوال آتا ہے کہ ہم تو گاؤں کے لوگ ہیں، گاؤں میں 5 گھر 6 گھر ہمارے حدیث کے ہیں، تنخواہ کہاں سے دیں گے؟ اسی گاؤں میں آپ دیکھیے اللہ کے بندے، شادی، ایک شادی ہوتی لاکھ اڑا دیتے ہیں، گاؤں کے تو لوگ ہیں۔ بلڈنگیں دیکھیے ہمارے، لاکھوں کروڑوں میں بناتے ہیں، اور امام کی، عالم کی جب باری آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہوئے جی چراتے ہیں کہ غریب ہے، 6 گھر ہے، 5 گھر ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نہ امام کی قدر ہے نہ علماء کی۔ نتیجہ دیکھیے، جنازہ پڑھانے والا نہیں مل رہا گاؤں میں۔ کیوں نہیں مل رہا؟ ہمارے بچے مدرسے کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر یہ پڑھ لے گا تو اس کی تنخواہ 5 6 10 ہزار ہوگی، اس سے اچھا ہے کہ کوئی تجارت کرے گا تو اچھا کمائے گا۔
تو ضرورت ہے کہ اس میدان میں خود بھی آگے آئیں اور ان کے حقوق کا خاص خیال رکھیں۔ یہاں تو مزدور اور غلاموں کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ۔ اسی طریقے سے اس چیز کا بھی خیال رکھیں مزدور کے تعلق سے، طاقت سے زیادہ اسے کام نہ لیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس میں اس قدر طاقت ہے کہ 20 کلو ہی بوری اٹھا سکتا ہے، اب ہم زبردستی اسے 40 کلو والی بوری اٹھانے کے لیے کہتے ہیں تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ 2 آدمی کو لگائیے، 40 کلو اٹھوانا ہے تو 2 آدمی لگائیں، یا پھر آپ خود سہارا دیں اسے کہ چلو اکیلا نہیں اٹھا پا رہا، میں سہارا دیتا ہوں اور اٹھاتے ہیں۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ مزدور کے حقوق کا اس قدر خیال رکھا جائے، تب جا کر کے مزدور خوش رہیں گے اور بہتر طریقے سے کام کریں گے۔ اسی طریقے سے مزدور کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے، زائد جو محنت آپ لے رہے ہیں اس کا معاوضہ دیں۔ اس کا ٹائم کام کرنے کا 6 بجے تک کا تھا، اب آج آفس کا کام زیادہ ہے یا گھر کا کوئی کام زیادہ ہے، کل بلڈنگ مکمل ہو جانی چاہیے، شادی قریب ہے، اب 5 گھنٹے 6 گھنٹے زیادہ کام لیتے ہیں۔ پہلے ہی طے کر لیں کہ 2 گھنٹے 5 گھنٹے جو آپ ایکسٹرا کریں گے اس کی میں اوور ٹائم کی سیلری ایکسٹرا دوں گا، تو یہ مزدور کا حق ہے۔ بہت سارے کھا جاتے ہیں، اوور ٹائم ہڑپ کر جاتے ہیں، اور پھر وہی مزدور دشمن بن جاتا ہے، پھر وہی مزدور یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ زائد محنت کا بھی معاوضہ دیا جائے۔ اسی طریقے سے مزدور کے حقوق میں سے حق یہ ہے وقت پر تنخواہ دی جائے، وقت پر اس کی تنخواہ دی جائے۔ شریعت ہمیں یہ سکھلاتی ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ آج کیا ہوتا ہے 2-2 مہینے 3-3 مہینے 4-4 مہینے گول، ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں آئے، پارٹی نے نہیں دیے، یہ نہیں ہوا، اس طرح کے بہانے گھر کے پورے اخراجات ہو رہے ہیں، گھر کے پورے کام ہو جاتے ہیں، شادی بیاہ ہر کام طریقے سے ہوتا ہے، مزدور کی مزدوری دینے کی باری آتی ہے تو یہ الگ الگ بہانے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید کے طور پر فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان مزدوروں کے حق میں اللہ رب العالمین گویا حجت کرے گا، لڑائی کرے گا مالک سے۔ ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، ان میں سے ایک مزدور بھی ہے جس سے کام پورا لیا جائے مزدوری نہ دی جائے یا مزدوری آدھی دی جائے تو اللہ رب العالمین اس مزدور کے حق میں حجت کرے گا، لڑائی کرے گا۔ بھلا بتلائیے آج سماج میں کیا نہیں ہو رہا؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ مزدور کام نہیں کرتے۔ تو مزدوروں کے تعلق سے یہ چند حقوق تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائے ہیں۔ اب یہاں تصویر کا دوسرا رخ جاننا ضروری ہے، صرف ایک مزدور ہی نہیں ہے، مالک بھی ہیں، سیٹ بھی ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ تو مزدوروں کو چاہیے کہ مالک کا احترام کرے، مزدوروں کو چاہیے کہ جس نے آپ کو مزدوری پر رکھا ہے وہ آپ کا بڑا ہے، پیسے کے اعتبار سے بڑا ہے یا عمر کے اعتبار سے بڑا ہے، تو اس کا احترام کیا جائے۔ شریعت ہمیں یہ سبق سکھلاتی ہے، لیس منا من لم یوقر کبیرنا، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ تو گویا یہ کسی نہ کسی اعتبار سے بڑا ہے، اللہ نے اسے بڑا بنایا ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں اللہ نے بنایا ہے، تو ہونا کیا چاہیے کہ اس کا احترام کرے مزدور۔ اب بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کیوں کرو اتنا، وہ بھی انسان میں بھی انسان، نہیں، انسان کی فطرت میں ہے جو بڑا ہوتا ہے جب اس کا احترام آپ نہیں کریں گے اس کے بعد وہ ظلم پر اتر جاتا ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ مزدور مالک کا احترام کرے۔ دوسری اور بنیادی چیز یہ ہے کہ مالک کے احسان کا اعتراف کرنا۔ مالک نے آپ کو مزدوری دی ہے، مزدوری پر رکھا ہے، اس نے گویا ایک بہت بڑا احسان آپ کے اوپر کیا ہے۔ آپ یوں ہی ادھر ادھر جا رہے تھے، کمانے کا ذریعہ آپ کے پاس نہیں تھا، اس نے مزدوری پر رکھ کر آپ کے اور آپ کے بیوی بچوں کو کھلانے پلانے کا ایک طریقے سے انتظام کیا ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ جو بھی آپ پر احسان کرے اس کے احسان کو یاد رکھا جائے۔ بہترین مسلمان ہمیشہ احسان کو یاد کرنے والا، اور وہ انسان جو احسان فراموش ہوتا ہے، احسانوں کو یاد نہیں رکھتا ہے، وہ بہترین مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طریقے سے مالک کے تئیں مزدور کو چاہیے کہ کام چوری اور سینہ زوری والا کام نہ کرے۔ بہت ساری یہ چیزیں ہوتی ہیں
جب تک دیکھنے والا موجود ہے کام بڑے دھڑلے سے، اس کے بعد 5-10 منٹ کے لیے چائے پینے جانا ہے، پوڑی کھانا ہے، سگریٹ پینا ہے، 8 گھنٹے کا ٹائم میں 2-3 گھنٹے غائب ادھر ادھر جانے میں۔ بہت سارے نماز اسی لیے نہیں پڑھنے دیتے کہ نماز کے لیے جاتے ہیں 15 منٹ کا ٹائم آدھا گھنٹے کے بعد آتے ہیں، تو یہ بھی انتہائی ظلم ہے۔ دونوں طرف سے غلطیاں ہیں، تو دونوں طرف سے جو غلطیاں ہیں ہر ایک کو اپنی غلطی کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آخری بات مزدور کے تعلق سے یا مالک کے تعلق سے یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں مزدوروں کی یونین بنائی جاتی ہے، مزدوروں کے لیے یونین ہوتی ہے۔ اگر یہ یونین صرف حقوق دلوانے کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، یعنی مزدوروں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو، مزدوری پوری نہیں دی جا رہی ہو، یا اس کی اجرت نہ دی جا رہی، تنخواہ ٹائم پر نہ دی جا رہی، تب تو اسے حق ہے کہ وہ حق دلوانے کے لیے آگے آئے۔ اور اگر ناحق کاموں کے لیے یونین بنائی جاتی ہے تو یہ ناجائز ہے، ہوتا یہی ہے۔ مالکوں کو دبانے کے لیے یونین بنائی گئی، اب پورے کے پورے مزدور ہڑتال پر ہیں۔ ہڑتال ہونے کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی کئی ایسے کام مالکوں کو کرنے پڑتے ہیں، کام کروانے ہیں تو ان کی بات ماننی پڑے گی، اس لیے کہ اب یونین بن گئی ہے، کوئی کام کے لیے آگے نہیں آ رہا۔ تو ظلم کے لیے یونین بنانا، تنظیم بنانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ظلم کو مٹانے کے لیے، ایک دوسرے کے حقوق کو دلوانے کے لیے یونین جو کام کرتی ہے تنظیم، شریعت اس چیز کی ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اب مختصراً میں ذکر کروں گا آداب البیع۔ ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، اس کے آداب کیا ہے؟ جو بھی انسان خرید و فروخت کرتا ہے اس کے کئی آداب ہیں۔ ایک اصول یاد رکھیں، لا ضرر ولا ضرار۔ شریعت ہمیں یہ سکھلاتی ہے ہر معاملے میں نہ تو اپنا نقصان کرنا ہے اور نہ ہی دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو یہ اصول ہے، جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں یا بیچیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ نہ تو ہمیں اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا ہے اور نہ ہی دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے۔ آج کیا نہیں ہو رہا، بیچنے والا کسی نہ کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ خریدنے والے کا میں چونا لگا، اور خریدنے والا مشتری جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے بیچنے والے کا چونا لگا۔ دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور شریعت ہمیں یہ سکھلاتی ہے خرید و فروخت اور بیچنے کے اسلامی آداب یہ ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ تو خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ چیز آپ نے خریدی 10 روپے کی، شریعت نہیں کہتی کہ اس کو آپ 8 میں بیچ کے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالو، اور نہ ہی شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھولا بھالا مسلمان آ گیا نہیں جانتا ہے کہ یہ چیز کتنے کی ہے، امریکہ سے آیا ہے، ڈالر کماتا ہے، کیوں نہ 10 کی جگہ 100 لے لوں۔ تو اسلام کہتا ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ تو اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا ہے اور نہ ہی کسی اور کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ ایک بنیادی اصل ہے، چاہے وہ معاملات ہو، لین دین کے معاملات ہو، شادی بیاہ کے معاملات ہو، یا آپسی جو بھی معاملات ہو، اس حدیث کو گانٹھ باندھ لے، لا ضرر ولا ضرار۔ جان بوجھ کر یا انجانے میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ گاڑی پارک کریں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کہیں میری گاڑی پارک کرنے سے کسی کو نقصان اور تکلیف تو نہیں پہنچے۔ یہ چیزیں کہاں ہیں؟ ختم ہو چکی ہیں ہمارے درمیان سے، یعنی یہ احساس ختم ہو چکا ہے کہ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، نقصان نہ پہنچائے۔ اسی طریقے سے ایک ادب یہ بھی ہے خرید و فروخت کا کہ ہمیشہ فرد کے مقابلے میں قوم کے فائدے کو ترجیح دی جائے۔ اس بے میں، یعنی جو چیز میں بیچ رہا ہوں اس میں صرف میرا فائدہ ہے لیکن قوم کا نقصان ہو رہا ہے، یا اس کام کے کرنے سے میرے اکیلے کا فائدہ ہے، پوری تنظیم اور پوری قوم کا نقصان ہو رہا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتکار سے اس حالت میں ذخیرہ اندوزی کرنے سے منع فرمایا، احتکار اور ذخیرہ اندوزی کرنے سے اس حالت میں منع فرمایا کہ وہ مال صرف آپ کے پاس ہے، گیہوں کی سخت ضرورت ہے معاشرے میں، سماج میں، اور وہ گیہوں اس وقت صرف آپ کے پاس ہے۔ اب آپ اس گیہوں کو مارکیٹ میں نہیں اتارتے بلکہ گودام میں رکھتے ہیں کہ ایک بار ریٹ بڑھ جائے پھر اتارو، تو شریعت کہتی ہے گناہگار انسان،
اجتماعیت یعنی ہر ایک کو ضرورت تھی اور آپ نے صرف اپنے فائدے کے لیے ذخیرہ اندوزی کی ہے، تو یہاں شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ اگر اسلامی حکومت ہے تو یہاں تک فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ جبراً کر کے اسے وہ مال لیا جائے گا اور مال کو بیچ دیا جائے گا۔ آج کیا نہیں ہوتا، پیاز کی ریٹ بڑھانی ہو، آج 10 روپے، کب نہ جانے 2 دن کے بعد 100 روپے ہو جائے۔ یہ جو بڑے بڑے جو گوداموں کے مالک ہیں وہ یہی کرتے ہیں، پورا مال مارکیٹ سے اٹھا کر اپنے پاس جمع کرتے ہیں، جب وہ مال مارکیٹ میں نہیں آتا، مانگ بڑھ جاتی ہے تو ریٹ بڑھ جاتی ہے، اور جب ریٹ بڑھ جاتی ہے 10 کی چیز کو ہزاروں میں بیچ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی عمل کیا جائے۔ اسی طریقے سے اسلامی آداب میں سے ایک ادب ہے کہ خرید و فروخت میں دھوکہ نہ دیا جائے، خرید و فروخت میں کسی کو کسی بھی طرح کا دھوکہ نہ دیا جائے۔ اب ایک تو دھوکہ دینا کہ نیت ہی خراب ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار سے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا اناج کی ایک بوری میں آپ نے ہاتھ ڈالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اوپر جو اناج ہے بڑا اچھا ہے، شاندار ہے، نیچے کا جو اناج وہ گیلا ہے، تو آپ نے وجہ پوچھی، تو شخص نے فرمایا کہ رات کو بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ اناج بھیگ گیا۔ اب نیچے کیوں رکھا؟ تاکہ ایک ساتھ بوری جب بکے گی یا بان بکے گا تو اچھے کے ساتھ برا بھی نکل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں اس طریقے سے دھوکہ دے اس کا تعلق ہم میں سے نہیں ہے۔ آج کیا نہیں ہو رہا مارکیٹ میں، ہر ایک انسان دوسرے کو دھوکہ دینے کی نت نئی شکلیں نکالتا ہے کہ کس طریقے سے میں دھوکہ دے دوں۔ تو گویا اسلامی آداب یہ ہے بے و شرع کے، خرید و فروخت کے، کہ دھوکہ نہ دیا جائے۔ اسی طریقے سے کوئی تجارت رسکی ہو تو اسلام روک دیتا ہے، اس لیے کہ اس میں غرر ہے، دھوکہ ہے۔ جیسے پھلوں کے پکنے سے پہلے ہی پھل بیچ دیے جائیں، یہ چیزیں جن کے باغ ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، یعنی ابھی صرف بیج لگا ہے، پھول لگا ہے اور پورے باغ کو بیچ دیا جائے 2 لاکھ میں 5 لاکھ میں، کیا گارنٹی پھل آئے گا، پھل پکے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں، رسکی معاملہ ہے۔ لہٰذا یہ بھی دھوکے کا یا غرر کا یا مجہول ہونے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں بے غرر کی ہے، دھوکے کی ہے، سب سے منع فرما دی کہ وہ چیز آپ نہیں کر سکتے۔ جیسے زمانے جاہلیت میں ایک بے تھی، بے حبل الحبلہ، اونٹ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو بھی بیچ دیا جاتا تھا، اور یہ نہیں کہ پیٹ میں یہ جو بچہ ہوگا اس کا جو بچہ ہوگا وہ بھی خرید لیا جاتا تھا، ابھی دنیا میں نہیں آیا وہ، اور اسے خرید لیا جاتا تھا۔ یہ بے غرر کی اور بے مجہول کی شکلیں ہیں کہ جس سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مثال یہ جو شریعت میں منع کی گئی ہے، مچھلیاں ہیں تالاب میں، آپ کہیں اس تالاب میں جتنی مچھلیاں ہیں میں آپ کو 5 لاکھ میں پوری بیچ دیتا ہوں، کتنی ہے، کیسی ہے، کیا وزن ہے، نہیں جانتے، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس میں غرر اور دھوکہ ہے، کسی نہ کسی کو نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے بے غرر میں یا دھوکے کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ آپ پورے باغ کو 3 سال یا 5 سال کے لیے بیچ دیں کہ یہ باغ ہے، اس میں 100 پیڑ آم کے لگے ہوئے ہیں، کھجور کے لگے ہوئے ہیں، 5 سال کے لیے میں نے آپ کو دے دیا، کیا گارنٹی ہے کہ 5 سال پھل آئے گا؟ 20 لاکھ میں بیچا، پہلی سال یا اللہ کے فضل سے بارش ہوئی، پھل بہترین آ گئے، 40 لاکھ مل گئے۔ اب بیچنے والا یہ سمجھتا ہے 5 سال کے لیے 20 لاکھ میں دیا ہوں، 40 تو اسی سال آ گیا اس کا، اب ہمیشہ دشمنی مول لیتا ہے، ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ اس لیے شریعت معاملے میں اس طرح کے معاملات میں دھوکہ ہونے کی وجہ سے، رسکی ہونے کی وجہ سے منع کر دیتا ہے۔
بے و شرع کے اسلامی آداب میں سے، یعنی خرید و فروخت کے اسلامی آداب میں سے ایک بہترین ادب یہ بھی ہے، کئی آداب ہیں، اس میں سے ایک بہترین ادب یہ ہے کہ ہمیشہ انسان نرمی کا معاملہ کرے۔ رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع، بیچے تو نرمی کے ساتھ، خریدے تو نرمی کے ساتھ، کسی چیز کا تقاضا کرے یا کسی سے مانگے تو نرمی کے ساتھ۔ آج یہ چیزیں کہاں ہیں؟ نرمی ہماری زندگی سے تقریباً ختم ہے۔ گھر کے معاملات میں نرمی نہیں، لین دین کے معاملات میں نرمی نہیں، تو گویا ہر معاملات میں نرمی ختم ہو چکی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس چیز سے نرمی اللہ چھین لیتا ہے اب اس میں تباہی بربادی آتی ہے۔ صرف گھر میں نرمی نہیں تو لڑائی جھگڑے ہیں، دوستوں میں نرمی ختم ہے تو لڑائی جھگڑے ہیں، مسجدوں کے معاملات میں نرمی ختم ہے تو لڑائی جھگڑے ہیں۔ اسی طریقے سے بے و شرع میں اگر نرمی نہیں ہے تو لڑائی جھگڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی چیز آپ ماپ تول کر کے دیں تو 1 کلو کے بجائے 5 گرام کچھ زیادہ دے دیں، یہ نرمی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں اگر اسی طریقے سے 5 گرام 10 گرام زیادہ دیتا رہا تو ایک بوری میں میرا تو 1 کلو کا نقصان ہو جائے گا، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ شریعت کے حکم کو ماننے کے بعد اللہ جو برکت دے گا وہ 1 کلو نہیں بلکہ نہ جانے کتنے زیادہ برکت ہوگی۔ اب آج کل جو الیکٹرانک میٹر آ گئے ہیں، ترازو آ گئے، ہر چیز کو سونے کے جیسے تول کے دیا جاتا ہے۔ 1 کلو میں بالکل 1000 کا ہونا چاہیے، زیادہ نہ ہو۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ تھوڑا سا اب زیادہ دے دیں، یہ نرمی ہے۔ اسی طریقے سے خریدنے والے کو بھی چاہیے کہ نرمی کا مظاہرہ کرے۔ آپ نے 5 کلو آم خریدے، اس میں سے کوئی ایک آم اگر خراب نکل گیا تو آپ نرمی کا مظاہرہ کریں، آپ لڑائی جھگڑے نہ کریں، اس سے روپے اور پیسے کا مطالبہ نہ کریں، تو یہ ہے نرمی۔ تو شریعت دونوں کو یہ سکھلاتی ہے، جو بھی خریدنے والے ہیں یا جو بھی بیچنے والے ہیں وہ نرمی کا مظاہرہ کریں۔ اس طریقے کے اسلامی آداب کئی ایک ہیں۔ اب جو بھی شریعت نے چیزیں حرام قرار دی ہے خرید و فروخت میں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد 4:15 کا ٹائم ہے، 4-5 کا، تو اب زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے کیونکہ 2 ٹاپک بڑے اہم ہیں اس میں۔ ایک تو جو بھی تجارت اللہ نے حرام قرار دی ہے اس کے چند اسباب، اور اس کے بعد جو سود ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکا ہے، کس کس طرح کے سود سے شریعت نے ہمیں منع فرمایا ہے، اس کے مختصراً میں اصول ذکر فرماؤں گا۔ پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے 4-5 تک تو موضوع کر لو، پھر اس کے بعد میں سوال جواب کریں گے 1 گھنٹے کا، مجھے زیادہ لمبا ہو جائے گا نا، آدھا گھنٹہ ہو مجھے آپ کا آدھا گھنٹہ ابھی کر دو گا۔ جن جن چیزوں کو شریعت نے منع فرمایا خریدنے سے بیچنے سے، ان میں کیا اسباب پائے جاتے ہیں؟ ایک سبب یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ اگر وہ چیز ناپاک ہے تو شریعت کی نگاہ میں آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، خرید نہیں سکتے ہیں۔ تو جو بھی چیز گندگی اور غلاظت ہے اس کو آپ بیچ نہیں سکتے۔ مثال دیتا ہوں کیونکہ آج کل ترقی کا زمانہ ہے، ترقی کے نام پہ سب کچھ بیچا جا رہا ہے۔ انسان کے پاخانہ، انسان کا پاخانہ بھی آج بیچا جا رہا ہے، یہ ناپاک ہے۔ ناپاک چیز کی بے و شرع نہیں کر سکتے۔ دکتور عبید الرحمان جن کا جامعہ ہے ممبئی میں، وہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک کمپنی والے آتے ہیں ان کے جامعہ میں اور پوچھتے ہیں کتنے بچے ہیں؟ کہ 150 تقریباً بچے ہیں۔ تو کہتے ہیں روزانہ جو ٹوائلٹ ہوگا اس کو آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ ہمیں بھیج دو، ہم اپنی مشینیں اور پلانٹ لگائیں گے۔ تو جو شریعت کا حکم نہیں جانتے، جو وہاں کے ذمہ داران، انہوں نے سمجھا کہ اللہ نے رزق بھیج دیا ہے 15 لاکھ تقریباً کہ ہم سالانہ اتنا دیں گے، آپ کو فری میں مل جائے۔ آدمی چاہے مزہ آ گیا، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، جائز نہیں شریعت میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ جو چیز ناپاک اور نجس ہے اسے بیچا جائے۔ اب چاہے اس کی حیث بدلنے والے کیسے بھی تبدیل کریں، تو جو بھی چیز نجس ہے، غلیظ ہے، اس کی تجارت نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو چیز حرام تک پہنچانے والی ہے،
اللہ کی معصیت اور نافرمانی تک پہنچانے والی چیز وہ بھی حرام بن جاتی ہے، اس چیز کی تجارت آپ نہیں کر سکتے۔ آپ دکان لگائیں سبزی کی، اذان ہو چکی ہے جمعہ کی، اس کے بعد اگر آپ اسے بیچتے ہیں تو آپ کے لیے حلال نہیں ہے، اب وہ چیز کیا بن جاتی ہے؟ حرام بن جاتی ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اس طرح کی تجارت کر رہے ہیں، جمعہ کی اذان کے ہونے کے باوجود